بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ آپ کے مسائل اور ان کا اسلامی حل، آج کے اس سیشن میں سوال کچھ اس طرح ہے، اور یہ مہاراشٹرا سے یہ سوال آیا ہے۔ سائل پوچھتے ہیں، مہاراشٹرا کے اندر ایک چھوٹا سا قریہ ہے جہاں 2 مسجدیں ہیں، یعنی چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، وہاں 2 مسجدیں ہیں۔ وہاں کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو پہلے جنازے کو مسجد کو لے کر جاتے ہیں اور فرض نماز پڑھ کر جنازے کو قبرستان کے قریب جگہ کشادہ ہے وہاں جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور میں اب تک جنازے کی نماز مسجد ہی میں پڑھتا دیکھا ہوں، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ سائل کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی، لوگ جنازے کو لے کر چلتے ہیں، مسجد کے پاس رکھتے ہیں، پھر فرض نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جنازے کو لے کر ایک کشادہ جگہ ہے وہاں آ کر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب تک میں یہ دیکھتا آیا ہوں کہ جنازے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، تو کیا یہ مسجد کو چھوڑ کر ان کا کھلے میدان میں نماز پڑھنا درست ہے؟ یہ سائل کے سوال کا مقصد ہے۔ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، یہ مسئلہ حضرات ائمہ کے درمیان مختلف فی ہے۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور امام احمد بن حنبل کے پاس جنازے کی نماز مسجد میں ہو سکتی ہے، لیکن سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں مکروہ ہے، الا یہ کہ مسجد تنگ ہو، مسجد کوئی میدان نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، اور مسجد ہی میں پڑھنا ضروری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے عام حالات میں مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھنا احناف کے مسلک کے اعتبار سے مکروہ ہے۔ لہذا یہ سائل صاحب نے جو سوال کیا ہے ان کے اعتبار سے، احناف کے مسلک کے اعتبار سے ان کا یہ عمل درست ہے، چونکہ مسجد میں نماز احناف کے مسلک کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یا مکروہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں نماز ہو جائے اور اس کے بعد جنازے کو لے کر وہ کشادہ میدان میں کسی اور جگہ پر جنازے کی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کا یہ عمل درست ہے۔ دوسرا سوال ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے گھر میں نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، یعنی گھر میں ان کا معمول ہے نماز کے بعد قرآن پڑھنے کا، اور سب لوگ ایک ایک پارہ لے کر کرسی پہ بیٹھ کر رات دیر گئے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ کرسی پہ بیٹھ کر رات دیر گئے قرآن کی تلاوت کرنا درست ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت افضل اعمال ہے، تمام اعمال میں سب سے افضل ہے۔ حاجت اور ضرورت الگ چیز ہے، کسی کو کوئی عذر ہے، نیچے بیٹھنے میں دشواری ہے، تو قرآن شریف تو لیٹے لیٹے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور رات میں پڑھا جائے، دن میں پڑھا جائے، ہر وقت قرآن شریف پڑھا جائے، قرآن پڑھنے پر ثواب ہی ثواب ہے، اس لیے کرسی پر بیٹھ کر بھی اگر قرآن شریف پڑھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے امام کے دونوں طرف سلام پھیر لینے کے بعد قیام میں جانا ہے یا پھر کب؟ یعنی اگر کسی کی کوئی رکعت چھوٹ جائے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اب وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے جو کھڑے ہوں گے تو وہ کب ہوں گے؟ آیا امام کے ایک سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے یا امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ جزیہ صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ اصل میں امام کا جب پہلا سلام ہو جائے گا تب مقتدی اور امام کی نماز کا مسئلہ ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا۔ اس لیے لوگوں میں ایک طرح کا مزاج یہ ہے کہ ایک سلام پھیرتے ہی دوسرا سلام شروع ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ آداب یہ نہیں ہے، ادب یہ ہے، بہتر یہ ہے اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد آدمی اٹھے اور پھر وہ اپنی پوری چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور سوال ہے، ہماری بیگم چھوٹے بچوں کو آن لائن عربی وغیرہ پڑھاتی ہیں، تو کیا مجلس کی دعا پڑھانا ضروری ہے؟ جیسے مجلس کی دعا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، یہ مجلس کے اختتام کی دعا ہے۔
حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجلس کے ختم ہونے پر یہ دعا پڑھ لے تو وہ مجلس اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یعنی اگر وہ نیکی کی مجلس ہے تو یہ مجلس گواہ بن جاتی ہے، اور اگر وہ گناہوں کی مجلس تھی تو یہ دعا پڑھنے کے نتیجے میں کفارہ بن جاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ فرمائے۔ تو اس لیے آن لائن اگر قرآن شریف پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، جو بھی پڑھاتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھانا چاہیے، ضروری نہیں ہے، دعا پڑھانا آداب ہے تاکہ وہ مجلس گواہ بن جائے، چونکہ قرآن کی مجلس ہے، دینی تعلیم کی مجلس ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ثواب بھی ہوگا اور وہ مجلس انشاءاللہ ثواب کا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی۔ اور دوسرا سوال ایک اور آیا ہے، بلکہ وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ یہ سوال کل کی مجلس میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔